أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 83 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دین آسمانوں سے اتارا وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام کا ترجمہ فرما بردار ہونا ہے، اور یہ فرما برداری کامل، اصلی اور صحیح حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ اول روز سے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے۔ وحی الہی انبیاء و رسول علیہم السلام پر نازل کی اور ان کو حکم دیا کہ یہ ہماری ہدایت کاملہ، صراط مستقیم اور دونوں جہانوں کی خیر کی راہ یہ اکیلی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں جہان کے وہ سب گمراہیاں ہیں۔ کیوں؟ یہ رب کا راستہ ہے، باقی انسانوں کے راستے ہیں اور کچھ شیطانی راہیں اور راستے۔ شیطان میں تو نرید ضلالت اور سرکشی، گناہ اور عصیان اور برائی اور گندگی اور نجاست، نافرمانی اس کی قرآن میں مذکور ہے۔ ابا، اس نے رب کے حکم کا انکار کیا، اکڑ دکھائے، واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں شامل ہوا۔ آیت پاک میں اللہ تعالی شانہ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ ایک ہی سچا دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ انبیاء کے ذریعے لایا ہوا دین ہے، اور سب اللہ کے سچے نبی اسی دین پر تھے، اسی کی دعوت دیتے تھے، اور اسی پر مدار ہے ابدی نجات اور فلاح، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا، نجات، اور دوسری چیز ہمیشہ کی فوز و فلاح اس دین اسلام کے نتائج میں سے نتیجہ ہے۔ ہر انسان غور کرنے پر یہ دین فطرت قبول کرنے پر اپنے آپ کو مجبور بھی پاتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا سب مخلوقات کے اندر پایا جائے۔ سورج رب کا حکم مان رہا ہے ہر وقت، آسمان، اس کے اندر جتنی مخلوقات، تمام فرشتے کامل حکم بردار ہیں رب تعالی شان۔ زمین پر اللہ کے سب انبیاء علیہ السلام
اور ان پر ایمان لانے والے ان کے سچے اور کھرے امتی پہلے انبیاء علیہ السلام کے، اور پھر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کی تکمیل بھی یہی ہے کہ اللہ کے ایک دو نہیں، میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تو نہیں، جو پسند آیا لے لیا، وہ تو اپنی مرضی ہے، دین نہیں۔ دین تو کامل اتباع، پوری حکم برداری کا نام ہے، اور وہ بندے، وہ بھی اسلام، تو بھی مسلمان، اور ساری کائنات رب کے حکم تکوینی کے تحت میں یہ جو نظام کائنات اللہ نے بنایا اور چلایا ہے، اس میں سب کا سب فیصلہ اللہ ہی کا نافذ ہے۔ ایک اس میں مثال لے لے، موت ہے، وہ رب کا فیصلہ، اس کو کوئی ٹال سکا، آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ناچار بھی سب مسلمان ہیں اور ہر کوئی ہو کر رہتا ہے، پر اس وقت فائدہ نہیں، انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جب موت کا پھندا گلے میں ڈال لیتا ہے فرشتہ، ہاں بھائی اب کدھر بھاگے گا، کوئی تیرا مددگار، کوئی گھر والے، کوئی ڈاکٹر، کوئی فوج، کوئی اسلحہ، کوئی تیری طاقت جتھا، تیرے دوست، کوئی اگلا پچھلا ہے تجھے بچائے؟ سب کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ پھٹے پر وہ چڑھا دیتا ہے فرشتہ۔ یہ ماضی کی کہانی نہیں، ہم دن رات دیکھتے ہیں اور اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، بندے تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور آیت پاک میں آخری لفظ ہی یہ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جدھر سے آئے ہو نا، جس رب کے حکم کے تحت تم پیدا ہوئے ہو، اور اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اور ہر لمحہ انسان کروڑوں شکر ادا کرے تو ادا ہوتا نہیں، اتنی نعمت۔ اور پھر ہمارے اوپر، بندوں پر، انسانوں پر یہ کرم فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اے انسان آنکھیں کھول، اللہ نے تجھے سواریاں عطا کی زمین پر، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی تک وہ تیرا منقاد بنایا، اس کے اوپر تو سواری کرتا ہے۔ بحر و بر میں قدیم زمانوں سے کشتیاں اور شپ اور بحری جہاز، پانیوں سمندروں میں انسان کو بھی یہ اٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ورنہ تو وزنی چیز ڈوب جاتی۔ وہ اتنے بڑے وزن لے کر انسانوں کا سامان سمندر اٹھاتا ہے، پانیوں کی پشت پر تیرتا ہوا بندرگاہوں پر پہنچتا ہے، انسان عظیم ترین منافع کما رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ اور اب تو ہواؤں میں قرآن نے پہلے سے فیصلہ کیا کہ اللہ نے تمہیں یہ سواریاں دی ہیں، اور آئندہ اور تمہیں ملیں گی، ان کا وہ گزرے ہوئوں کو، اگلوں کو علم نہیں، پچھلے جو ہم ہیں، اینڈ پر آنے والے ہمیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا کامل ترین آخری طور، آخری ایڈیشن، یہ اسلام جو ہماری شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور طریقہ، یہ جو اسلام ہے، صرف اللہ کے ہاں یہی قبول ہوگا، باقی ساری باتیں نامقبول ہو کر رہ جائیں گی۔ تم وہی کرو اے مسلمانوں جو رب کا حکم ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ کس چیز پہ راضی اور ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو تو نے راضی کر لیا تو تیرے لیے اصلی کامیابی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، باقی رہے ہمیشہ کی کامیابی۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، پھر ناکامیاں ہیں، ذلتیں اور رسوائیاں ہیں، اور دوزخ کا ایک نہیں، طرح طرح کے وہاں عذابات ہیں،
تو حق تعالی شانہ نے آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے تم نے لوٹ کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور وہاں تیرے اعمال کا حساب ہی نہیں رہا، حساب بھی اور تول بھی ہونا ہے، اور تول کے اندر سب سے زیادہ اس نیکی کا وزن ہے جس میں جتنا اخلاص اور تقوی اور سنت کی پابندی ہے۔ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اس نیت کو دہراتے رہنا۔ ہم کوئی 10 روپے مسکین کو دیتے ہیں، کسی اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں، ہم کہیں کہ اللہ صرف تیری رضا کے، بندوں سے ہم نے نہ کچھ لینا نہ دینا، یہ تو فقیر لے کر اپنے گھر چلا جائے گا۔ یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں نے تو اس سے ثواب لے، کوئی مجھے اچھا کہے برا کہے، کوئی گالی دے کوئی تعریف کرے، ان کی تو بات ہی نہیں، لیکن یہ نیت بڑی بری ہے۔ لوگ کہیں کہ بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے اور اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، یہ نیتیں صحیح نہیں۔ اصل اور حقیقی نیت وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا، اور جب رب کو انسان راضی کرتا ہے اس کے لیے طریقہ جو ڈھونڈے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، جہاں اس مجمع میں گھروں اسپتالوں جتنے مریض ہیں، یا اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں، ہم گنت بے شمار نعمتیں، صحت کی بڑی عظیم نعمت، یا اللہ ہم سب کو تادم آخر نصیب فرما، موت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی، ہر وقت اپنا پاک نام لینے کی توفیق، قرآن پاک کی تلاوت اور کامل نور نصیب فرما، سب مشکلات کو حل فرما، یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی پریشانیاں دور، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، رزق حلال عطا فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔